کہ داتا علی حجویری آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے. 400 ہجری غزنی کے محلہ حجویر میں پیدا ہوئے. ان کا اس سال 983واں 983واں عرس ہو رہا. لوگ کہتے ہیں اولاد ہو تو نام زندہ رہتا ہے. میں کہتا ہوں اولاد ہو بھی صحیح تو چند سالوں کے بعد بیٹا مر جائے گا, پھر پوتا آ جائے گا, وہ مر جائے گا, پڑ پوتا آ جائے گا, تو آباء و اجداد کا نام مٹ جاتا ہے. اگر نام زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. 983 سال آپ اوپر چلے جائیں, کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی نسل نہیں سلامت, یاد ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کون. لیکن اللہ کے ولی کو 983 سال ہو چکے ہیں, آج بھی ہر سال ان کا عرس منایا جا رہا, اور گورنمنٹ بناتی ہے, صرف عام آدمی نہیں, گورنمنٹ بناتی ہے. اور جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں پیر, ان پیروں کی طرح نہیں تھے. میں حیران ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ میں نے خراسان کے 300 علماء سے علم حاصل کیا. ہم ان کو پیر کہتے ہیں, جاہل کو ہم پیر نہیں کہتے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں نا, باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں, سابرے دی جو کرے عبادت رب کنو رہے بیگانہ ہوں. ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں کہ پہلے علم دین حاصل کرے. جتنے سابقہ اولیاء گزرے ہیں, داتا علی حجویری ہو, پیر سیال ہو, پیر میرے علی ہو, حضرت غوث اعظم ہو, پہلے انہوں نے دین علوم حاصل کیے, پھر تصوف کی طرف آئے. 300 علماء سے آپ نے استفادہ کیا. غزنی میں پیدا ہوئے, غزنی میں تو ابتدائی تعلیمات, پھر شام, عراق, مدائن, بغداد, فارس, کوہستان, خراسان, آذربائیجان, خوزستان کے علماء سے استفادہ کرنے کے بعد پھر پیر کامل شیخ ابو الفضل بن حسن ختلی سے آپ نے بیعت کی, اور ان سے روحانیت کی ترقی حاصل, ورد وظائف اور چلے ان سے سیکھے. اس کے بعد جب آئے لاہور میں, پیر کامل کی ہدایت سے لاہور آئے تو مسجد کی تعمیر کرائی. یہ آپ کی اپنی سوانے میں موجود ہے, جو سوانے لکھی گئی ہیں معتبر سوانے. تو مسجد کا رخ جو تھا وہ لاہور کی دوسری مساجد سے تھوڑا سا مختلف. لوگوں نے کہا یہ علی حجویری کیا بنا دی مسجد, اس کا تو رخ اور ہے. آپ نے فرمایا عصر کی نماز یہاں کے, عصر کی نماز لوگوں نے پڑھی وہاں. آپ نے فرمایا ذرا دیکھو, دیکھا تو رب نے سارے حجاب اٹھا دیے, تو سامنے رب کا گھر نظر آ رہا. اب کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر ملکہ بلقیس کا ہزاروں من وزنی تخت ہزاروں میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتی ولی پلک جھپکنے میں لا سکتا ہے, تو داتا علی حجویری کے صدقے بھی رب سارے پردے اٹھا سکتا. پھر اس وقت تھا ہندو رائے راجو, بہت بڑا جادوگر تھا, مہر قسم کا. وہاں مشہور تھا جو گوالے تھے, جتنے دودھ دینے والے, وہاں بیچنے والے بہت لوگ رہتے تھے, بھینسیں گائے وغیرہ رکھی ہوئی تھی. جو عورت اس کو دودھ نہ دیتی, اس کی جو بھینس یا گائے ہوتی وہ خون دینا شروع کر دی. بڑے لوگ پریشان. ایک دن ایک عورت ہے, آپ نے فرمایا عورت بھائی دودھ مجھے دے دو, پیسے لے لو. اس نے کہا اگر دودھ نہ دیں تو ہمارے تو جانور ہی بیمار ہو جاتے. وہ جادوگر ہے, یہ بہت بڑا ہے, بابا ہے ہندوؤں کا, ہم مجبور ہیں. آپ نے فرمایا مجھے دے دو, انشاءاللہ کچھ نہیں. اس نے دودھ دیا تو گھر گئی تو دودھ ڈبل ٹرپل اللہ تعالیٰ. بات چلتے چلتے مشہور ہو گئی. سارے جو گوالے تھے وہ سارے داتا صاحب کو دودھ دینے شروع. یہ آپ کے جو عرس کی دعوت کا نامہ چھپتا ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہوں, میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوا, رائے راجو آ گیا سامنے, اس نے کہا میرے ساتھ بات کریں, مقابلہ کریں. اب یہ ہمارے جو عقیدے کی راشد صاحب کتابیں ہیں, شرح عقائد ایک ہی کتاب ہے عقیدے کی, جو ہمارے جو بندی بریلوی دونوں مدارس میں پڑھائی جاتی, دونوں میں موجود ہے کہ انسان اگر تزکیہ نفس کرے, نفس کشی کرے, ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ اس سے محجر العقول ما فاق الفطرت چیزیں ظاہر ہونی شروع. اس کے لیے ہدایت پہ نہیں, جنت نہیں, لیکن ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو عام آدمی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوتی. تو وہ اپنے اس جادو کے کمال سے اننا شروع کیا. اب یہاں علم کام نہیں آتا, یہاں ولایت کام آتا. تو آپ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا, جوتے اڑے اور اس کے سر پہ لگنے شروع. پھر رائے راجو نیچے آیا اور اس نے کلمہ پڑھا. اس کی قبر بھی غالباً آج تک محفوظ ہے رائے راجو کی. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ داتا تو کہتا ہے بخشنے والا, جو بہت مال دے, عطا کرنے والا ہو. میں نے کہا بندوں کو چھوڑو, کسی وقت چلے جاؤ, کم از کم 300-400 غریب داتا کے لنگر پر پلتے ہوئے نظر آئے. مجھے کسی امیر آدمی کا اتنا دکھا دو لنگر کے جہاں غریب اتنے پل رہے ہیں. کسی وقت چلے آؤ, سردیوں کی رات ہو, گرمیوں کی رات ہو, ہر وقت لنگر بٹ رہا ہے, اور غریبوں کا گزارا ہی بعض غریبوں کو اسی لنگر پر ہو. اور اس کو بھی چھوڑ دو. میرا دعویٰ ہے گورنمنٹ کے جتنے آمدن والے شعبے ہیں, کوئی لے لو, ریلوے لے لو, PIA لے لو, کوئی اور شعبہ ہے جس میں گورنمنٹ کی آمدن ہے, اسٹیل مل ہے, وہ تو اللہ کے فضل سے سب گورنمنٹ نے فارغ کر دی ہے. لیکن اگر کہیں سے کسی شعبے سے آمدن ہے بے شک لے لیں, اور داتا کے قدموں کی آمدن بھی جمع کر.
दाता के कदमों की आमदन भी जमा कर ले। अगर गवर्नमेंट के सबसे मुनाफा बख्श कारोबार से भी दाता के कदमों की आमदन ज्यादा ना हो तो जो चोर की सजा मेरी, झगड़े ही खत्म। लाहौर में मैं पढ़ता था कम से कम 35 साल पहले, उस वक्त दाता के जो जूतों का ठेका था वो कई करोड़ पर। आज से 35 साल पहले जो दाता के जूते सीधे करते थे, लोगों से फीस लेते थे 2 रुपए 4 रुपए, उस वक्त कई करोड़ गवर्नमेंट को मिलते थे सिर्फ दाता के जूते सीधे करने वालों। तो खुद दाता के गलों की आमदन का खुदा को अंदाजा लगा। और फिर ये कहने वाला को मौलवी नहीं जिसने दाता कहा है कि वो कहने वाला है 90 लाख की तकदीर बदलने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती। कि मोइनुद्दीन चिश्ती आए, आजकल तो लोग कहते हैं ना बुजुर्गों की मज़ारों पे जाना शिर्क है। मैं कहता हूं जरा ये देखो कि जाने वाला कौन है। जाने वाला को आम आदमी नहीं, 90 लाख की तकदीर बदलने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, 40 दिन बैठे, गवर्नमेंट ने चिल लगा आज भी महफूज कर ली है। 40 दिन बैठने के बाद जब जाने लगे, किसी ने कहा हजरत कुछ मिला या खाली, ये शेर पड़ा, फरमा गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, कि ये तो खजाने बख्शने वाले हैं, नाकसों के भी रहनुमा है और कामिलों के भी रहनुमा है।